بار ہم پاکستان میں ہونے والی جو ترقیاتی معاملات ہیں اس کے حوالے سے بتاتے رہتے ہیں، چاہے وہ انڈسٹریز ہو، چاہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوں، چاہے وہ بلڈرز کی ایسوسیشنز ہیں، وہ کیا کر رہی ہیں اور کس طرح سے پاکستان میں بہتری آ رہی ہے، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں۔ لیکن آج ہمارا ایک بڑا اہم موضوع ہے اور وہ ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتے ہوئے جب کوئی زمین کی خریداری ہے، کسی قسم کی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر لوگ زمین لیتے ہیں، بہت سے سوال ان کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے اوورسیز پاکستانی جنہیں ہمیں کہتے ہیں، اور جو بہت بڑی تعداد میں پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں ریمیٹنس بھیجتے ہیں، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح سے کبھی نہ کبھی پاکستان واپس جایا جائے اور ایک گھر، ایک پلاٹ، ایک جگہ ان کی ضرور ہونی چاہیے جہاں پر وہ اپنا گھر تعمیر کر سکیں۔ لیکن انفارچونیٹ پاکستان میں بہت سی ایسی فراڈ سکیمز، بہت سے ایسے جناب بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی جنہوں نے اوورسیز کو انٹریکٹ کیا، لیکن اس کے بعد ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آج تک کبھی عدالتوں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی نیب میں درخواستیں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اوورسیز پاکستانیز کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اگر وہ پاکستان میں کسی بھی طرح کے پلاٹ لے رہے ہوتے ہیں، کسی بھی طرح کی زمین کی خریداری کر رہے ہوتے ہیں، تو طریقہ کار کیا اپنانا چاہیے۔ نمبر ایک اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے، اور دوسرا معاملہ کراچی میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑا یہ شہر ہے، 3.5 کروڑ کی آبادی، اور اب سمندر کے آگے تو شہر بن نہیں سکتا، لیکن سمندر سے پیچھے اب شہر بن رہا ہے، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ڈی ایچ اے نے اپنا ڈی ایچ اے سٹی یا ڈی ایچ اے فیز 9 کے طور پر ایک پورا شہر آباد کرنے کا پلان کیا، وہ کراچی حیدرآباد روڈ پر، لیکن اس کے بعد دیگر بھی وہاں پر بہت ساری سکیمز شروع ہو گئیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ ایک نیا کراچی وہاں پر آباد ہو رہا ہے۔ ڈی ایچ اے سٹی کا مستقبل کیا ہے؟ لوگوں نے وہاں پر بہت بڑی سرمایہ کاری کی ہے، کیا اگلے آنے والے وقت میں یہ شہر بن پائے گا؟ کب تک متوقع ہے؟ آج ہم ان صورتحال پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محمد عقیل خان صاحب، بہت شکریہ عقیل خان صاحب، اس وقت جو ہے وہ ڈیفنس سٹی ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں، جو پاکستان کا بزنس کے حوالے سے بہت بڑا فورم ہے۔ عقیل صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر سب سے پہلے تو لوگوں کے بہت سارے سوال ہوتے ہیں ہم سے کہ اوورسیز جب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سرمایہ بھیج دیتے ہیں، بینک کے ذریعے بھی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ ہو گئے ہیں، بڑی بڑی اسکیمیں اٹھتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو لیکن ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ بنیادی کس چیز کا خیال کسی بھی ملک میں بیٹھے ہوئے شخص کو پاکستان میں اگر سرمایہ کاری کرنی ہے اس مد میں کہ کوئی زمین، کوئی پلاٹ، کوئی گھر لینا ہے، کوئی فلیٹ لینا ہے، کس چیز کا خیال کرنا چاہیے؟ جی السلام علیکم۔ میں یہ آپ نے ایک بڑا اچھا کوشچن پوچھا اسپیشلی اوورسیز کے بارے میں۔ دیکھیں اوورسیز ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے اور وہ لوگ پاکستان کی ترقی میں بڑا کردار ادا کر رہے ہیں، پاکستان میں زر معاملہ ریونیو بڑی مقدار میں بھیج رہے ہیں، اور یہ معصوم لوگوں کے ساتھ بہت سارے یہاں پہ پریشانیاں ہیں۔ وہ میں اپنے تمام اوورسیز سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے کہ یہ جو میڈیا پہ بڑے بڑے پرائیویٹ ٹائکون لوگ ہیں، بڑی بڑی پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں، وہ بڑے بڑے میگا پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ میں بڑی مقدار میں پبلسٹی کر رہے ہیں، تو کائنڈلی آپ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ سب سے پہلے ان سوسائٹیوں کا بیک گراؤنڈ پیچھے دیکھا جائے، ان کا ماضی دیکھا جائے، ان کا این او سی دیکھا جائے کہ ان کے پاس این او سی ہے۔ تو اس ٹائم پاکستان میں ایک مثال چھوٹی سی دے رہا ہوں، ڈی ایچ اے سٹی کے جسٹ اپوزٹ ایک بڑی ٹائکون سوسائٹی ہے جو ہزاروں لوگوں کا پیسہ کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں سے پوری پیمنٹ لے لی ہے اور ان کو ڈیلیور نہیں کر پائے، نہ ان کے پاس پلاٹس ہیں، نہ ولاز ہیں، اور لوگ پریشان ہیں اور اوورسیز زیادہ پریشان ہیں۔ تو میں یہی بولوں گا کہ بڑے بڑے جو آپ میرے خیال میں نام نہیں لیتے، میں لے لیتا ہوں، بحریہ ٹاؤن کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ لوگوں کا پیسہ ڈوب گیا، آج تک وہ لائنیں لگا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ جی تو این او سی تو سر وہ تو ایک بڑا ٹائکون جناب، وہ پنڈی میں بھی ہے ان کا، وہ لاہور میں بھی ہے، کراچی میں بھی انہوں نے کراچی میں تو خیر جس قسم کا بوم اٹھا تھا 2015-16 سے تو وہ بڑا تھا، لیکن یہ این او سی اور یہ تمام تر چیزیں چیک کیسے کی جاتی ہیں؟ اس کا کیا طریقہ کار ہو؟ دیکھیے وہ خود ہی کہتے ہیں کہ میں نوٹ کے نیچے پہیے لگا دیتا ہوں، میرے سارے کام ہو جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ اب تھوڑا سا فنامنا چینج ہوا ہے، اب بہت ساری چینجیں آئی ہیں۔ وہ ان کے پاس جو سننے میں میڈیا کے تھرو سنا ہے صرف 15% لینڈ ایکوائر کی انہوں نے جو ہے ان کے پاس ایکچوئل زمین ہے، باقی 85% ساری جو ہے قبضہ ہے،
اور ان کا میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا. لوگوں کو آپ میڈیا والوں کو سب پتہ ہے, ہر چیز کا پتہ ہے کہ کتنی پروٹیسٹ ہوئی ہے, لوگ روڈوں پہ آئے ہیں, سب کچھ آئے ہیں. اور میں ان سے کیا بولوں گی, سب کو سب پتہ ہے, لیکن میں پاکستانی سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیشہ انویسٹمنٹ کریں پاکستان آرمی کے ادارے, پاکستان ڈیفینس آفیسر, ہاؤسنگ اتھارٹیز میں, جہاں پہ آپ کا 100% سرمایہ سیف ہے, 99 ایئر لیز ہے, نہ پلاٹ پہ قبضہ ہو سکتا ہے, کوئی قبضہ نہیں کر سکتا, آپ کا 100% سرمایہ یہاں پہ محفوظ ہے اور آپ محفوظ ہاتھوں میں. صحیح. اچھا, ایک چیز جو میں مثال کے طور پہ مدثر اقبال امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سے وہ یہاں ایک بہت زبردست اشتہار والی سوسائٹی, 2-2 3-3 منٹ کے ٹیلی ویژنس کے اشتہار چلیں گے, نیشنل نیوز پیپرز میں, اخبار میں اشتہار آ رہے ہیں. اب وہ وہاں پہ بیٹھ کے وہ آن لائن اس میں اپلائی کر رہے ہیں, وہاں سے پیسے بھیج رہے ہیں. وہ طریقہ کار بنیادی طور پہ جیسے آپ نے بتایا NOC, اب کراچی کی ہم بات کر لیتے ہیں, کیا طریقہ کار ہو, کن اداروں کے ویب سائٹ سے یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ وہاں سے چیک ہو جائے کہ جناب یہ DHA کا تو ایک بڑا سکہ بند سی چیز ہے کہ 1 انچ ادھر سے ادھر نہیں ہوگا, وہ تو وہاں سے چیز ہو جائے گی. کسی اور سوسائٹی کے حوالے سے وہ چیک کرنا, وہ طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ یہ شاید پچھلے سال بھی ایک لسٹ آئی تھی ایک گورنمنٹ آف پاکستان کے آفیشیل ادارے کی طرف سے, اور اسپیشلی کراچی کی سوسائٹیز میں پوری لسٹ تھی کہ یہ سوسائٹی انلیگل ہے, ان کے ساتھ یہ معاملات ہیں, ان کے NOC نہیں ہیں, اور ان کے پاس انکوائر نہیں ہے, نیب کے کیسز, بہت سارے کیسز, یہ ساری چیزیں نیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, پڑھا لکھا تک کا سب آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں, ایک سیٹ اپ ہے. لیکن اس کے باوجود میں بولوں گا, میں تمام اوورسیز سے ریکویسٹ کروں گا, خدا کسی پرائیویٹ سوسائٹی میں آپ انویسٹمنٹ نہ کریں اگر آپ کے پاس کوئی آپشن نہ ہو. اب جیسے DHA سٹی ہے, اب اس کی میں آپ کو ریزن بتا رہا ہوں کہ اب ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی نے تھوڑی سی اپنی ترجیحات کو تبدیل کیا ہے. اب انہوں نے انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ تمام فیسلٹیز پہلے پرووائڈ کی ہیں. جیسے DHA سٹی میں انہوں نے صبح یونیورسٹی تیار کر دی ہے اور وہ فنکشنل ہو چکی ہے, ان کا انجینئر ڈپارٹمنٹ فنکشنل ہو چکا ہے, ان کا کالج بھی آفٹر مارچ ہاسٹلز بھی ان کا وہاں پر بن رہا ہے, جی ہاسٹل بھی اور کالج بھی ان کا سٹارٹ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ میں ڈاؤ ہاسپٹل جو ہے 24 آور فنکشنل ہے, ان کی مارٹس ہیں وہاں پہ, ابھی ہوٹلز آ رہے ہیں. ہماری سب سے بڑی چیز ہے کہ ہماری ایک بہت بڑا بزنس کا پلیٹ فارم وہاں پہ جا چکا ہے, ہماری ریئلٹرز کے بڑا آفس بڑی تعداد میں وہاں پہ بن چکے ہیں, اور ہمارے آفیسرز کی فیملیز وہاں پہ شفٹ ہو چکی ہیں انشاءاللہ, اور بزنس مین میں سے سب سے پہلے میری فیملی وہاں شفٹ ہو رہی ہے انشاءاللہ. تو آپ نیکسٹ ایئر DHA سٹی کو لوگوں کی ایک خواہش ہوگی کہ ہم DHA سٹی میں جائیں, انویسٹ کریں, وہاں پہ رہیں. صاحب ابھی تو پچھلے 5 سال میں تو DHA سٹی بالکل وہ جنگل کا نقشہ پیش کرے. لوگوں نے یہ دیکھا کہ اس کے سامنے سوسائٹی بحریہ, وہ اتنی تیزی کے ساتھ وہاں ڈیولپمنٹ ہوئی, سارا سرمایہ ادھر چلا گیا, سارے لوگ ادھر چلے گئے. تو یہ DHA 5 سال سست رہنے کی کیا وجہ ہے کہ لوگ جو وہ والے لوگ جو چاہتے ہیں کہ سکہ بند چیز ہو, ان کے ساتھ فراڈ نہ ہو, انہوں نے DHA میں کیا, لیکن وہ لوگ ابھی پریشان ہیں کہ یار یہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی جو سامنے ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ سامنے کا ہمسائے کہ وہ اچھا گھر دیکھ کے بھی اپنے گھر کے بارے میں زیادہ فکر ہونے لگ جاتی ہے. دیکھیں, اس کی میں آپ کو یہ بات بتاؤں, وہ بات نہیں ہے کہ 5 سال پیچھے رہ گئے ہیں. DHA نے دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے پورا انفراسٹرکچر, پوری روڈیں بنا دیں, انہوں نے سیوریج بچھا دیں, اور اب تو الیکٹریسٹی وہاں پہ آ چکی ہے. یہ مین, اور وہاں پہ ان کے اپنے ٹیوبویلز ہیں, 28 ٹیوبویلز ہیں, ساری نیسیسٹی آف لائف تو انہوں نے پرووائڈ کر دی ہے. اب جنرل پبلک کو اور انویسٹرز کو, اسپیشلی بلڈرز کو میں بولوں گا, آئیں وہاں پہ. اب سیکٹر 2, 5, 7, 13, 14 میں پوزیشن دے دی ہے, آپ آئیں وہاں پہ گھر بنائیں. انشاءاللہ ہماری پوری ٹیم, ہمارا جو پورا سیٹ اپ ہے, جس طرح کراچی میں آباد ہے, آباد کی طرح ہمارا بھی الحمدللہ ایک چھوٹے پیمانے پہ سیٹ اپ بن چکا ہے. ہماری کوشش ہے کہ ہم 100 گھر سٹارٹ کریں DHA سٹی میں. ابھی جو نیو ایک پلان آیا ہے, اور جو ایکس کور کمانڈر صاحب سے جنرل ہمایوں عزیز صاحب نے, وہ ہماری دی گئی اپلیکیشن پہ, تجاویز پہ الحمدللہ اس کو وہ پلان اس کو اپروو ہوا ہے. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم مور دین 100 گھر وہاں پہ بنائیں, اور ہم اس سے زیادہ گھر بھی بنا سکتے ہیں. ہم 400 500 گھرس پہ بھی جا سکتے ہیں. اگر جس طرح ARY لگونا ہے, اس طرز پہ اگر ہمیں بھی ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی اس طریقہ کار پہ ہمیں بھی آفر کریں گے تو ہم انلمیٹڈ گھر وہاں پہ اور بلڈنگز بنا سکتے ہیں. جی اچھا, نہیں تو یہ اچھا سوری, میں ایک بات, وہ جو آپ نے بولا کہ 5 سال کا یہ جو گیپ آیا, اس کی ریزن یہ تھی کہ کچھ ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی کے ساتھ پس پردہ کچھ معاملات ہوئے. اچھا, وہ ایسے ہوئے کہ 2016 میں ٹیکس ایک دم اٹھا کے آپ نے جو ٹیکس کی وہاں پہ تھا, تقریباً 5 سمجھ لیں کہ ٹیکس
بہت جو وہاں کی سوسائٹیز تھیں اپنا اسکیم 43 کی اور 33 اسکیم کی جو سوسائٹیز تھیں ان کا اور ڈی جے سٹی کا آلموسٹ ریٹ برابر تھا. آپ نے وہ ریٹ اس کی کلیکٹر ویلیو ایف بی آر نے یہ جو پرائیویٹ آئیکن سوسائٹی ہے اور کچھ پرس پردہ جو ہاتھ ہیں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک دم سے ریٹ 5 to 10 ٹائم اس کی مطلب ہے کہ کلیکٹر ویلیو بڑھا دی. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ یہ اتنا بڑی ایک ناانصافی تھی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کے ساتھ, تو اس پہ ہم نے اداروں میں بھی جا کے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی میں بھی بات کی, ایف بی آر بھی گئے, شبر زیدی صاحب سے بھی میں ملا. وہ یہ تھا کہ اب میں مثال دے رہا ہوں کہ سیکٹر 17 میں 500 گز کا پلاٹ کی اس ٹائم پرائس تھی 34 to 35 lakhs 3.5 ملین. اس کی کلیکٹر ویلیو آپ نے 5 ملین رکھ دی. یہ ایک ایسی ناانصافی تھی کہ جو اس کی ایکچوئل پرائس تھی اس سے زیادہ آپ نے ریٹ رکھ دی ہے. تو ڈیفینیٹ یہ ہوا کہ یہ سامنے جو ایلیگل سوسائٹی تھی اس کو ایڈوانٹیج ملا, یہاں سے انویسٹر نکل کے وہاں شفٹ ہوا. اس کے ساتھ میں یہاں سے انویسٹر نکلا اسکیم 43 اسکیم 33 کی سوسائٹیز میں گیا جن کے ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے. میں آج بھی کہتا ہوں یہ جو سوسائٹیاں ہیں ان میں تمام کراچی کی بلیک منی مافیا کا پیسہ ان سوسائٹیوں میں, یہ جو اسکیم 33 کی اسکیم ہے یہاں پہ ڈمپڈ ہے. ایک ایک بندے کے نام 100 50 200 500 پلاٹس ہیں ایک ایک بندے کے. اگر ادارے حرکت میں آئیں چیک کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک بہت بڑا ہینڈ ہوا. اس کے ساتھ میں الحمدللہ یہ ہمارا جو سیٹ اپ بنا ہے چند سال سے, ہم نے اتنی زبردست ایک میڈیا کیمپین چلائی, ایک ایسا ہم نے سیٹ اپ بنایا, ہم نے انویسٹر کی ٹیم بنائی, بلڈرز کو موٹیویٹ کیا, تو یہ پچھلے 1 سے 1.5 سال میں الحمدللہ ڈبل سے زیادہ پرائسز بڑھی ہیں ڈی جے سٹی میں. پیسہ یہ جو سامنے بیریا ٹاؤن ہے, بیریا ٹاؤن سے لوگ سیل کر کے پیسہ اب ڈی جے سٹی میں لے کے آ رہے ہیں. اس میں عقیل صاحب ایک معاملہ بھی ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ ڈی ایچ سٹی والا سوچ ہی نہیں پاتا, کہ وہ کہتا ہے کہ یار ایک ہم اپر مڈل کلاس سے شروع کرتے ہیں کہ چھوٹا موٹا وہ ایک پلاٹ تو چلے ڈی ایچ سٹی میں جا کے وہ لے لے. یہ باقی تو پھر ارد گرد کی سوسائٹیز جہاں فراڈ ہوں یا جہاں پہ سب کہہ رہے ہیں بلیک کا پیسہ 200 پلاٹ لوگوں کے پاس پڑے, وہ مجبوراً وہاں جا رہا ہوتا ہے. تو ڈی ایچ اے کی جو قیمتیں اتنی زیادہ ہوئیں اس وجہ سے بھی لوگ خوف زدہ نہیں آپ سمجھتے کہ یار یہ اتنا مہنگا ہے, اور یہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا, ویسی کیفیت ہوگی اس کی. نہیں دیکھیں ابھی تو بڑی مناسب ایک جنرل پرائسز ہیں ڈی جے سٹی میں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, سامنے سوسائٹیز ہیں گلشن معمار ہے, وہاں 80 گز کے پلاٹ کی قیمت 80 لاکھ ہے, 80 گز کی. 120 گز اس طرح کے پلاٹ کی قیمت 1 کروڑ پلس ہے. وہاں 200 گز کے پلاٹ کی پرائسز جو ہیں 1.5 کروڑ ہیں. جبکہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی میں آج بھی 500 گز کے ڈی جے سٹی میں آج بھی 500 گز کے پلاٹ کی پرائس ہیں ان کے 80 گز کے پلاٹ کے ایکول ہے. جبکہ اس سوسائٹیوں کے کوئی نام بھی نہیں ہے, کوئی برانڈ بھی نہیں ہے. یہ کیا ہے کہ یہ ایک ظلم ہے کہ آپ نے کلیکٹرز ویلیو, اب میں ایک مثال دے رہا ہوں, وہاں پہ 1 کروڑ کا پلاٹ ہے کمرشل ڈی جے سٹی میں, اس کی پرائس کلیکٹر ویلیو 1 کروڑ 4 لاکھ روپے ہے ایف بی آر کے ریٹس. تو یہ کہاں کا انصاف ہے, کن لوگوں نے یہ ریٹس بنائے ہیں, کون سی ویلیوشن ہے ایف بی آر کی. اسی طرح یہ جو سوسائٹیاں ہیں سامنے اسکیم 33-40 یہاں پہ 1000 گز کا کمرشل پلاٹ ہے, اس کی 6 لاکھ روپے ویلیو ہے. یہاں ڈی جے سٹی میں 200 گز کے کمرشل پلاٹ کی ایف بی آر کی ویلیوشن 1 کروڑ 4 لاکھ ہے. وہاں پہ جو پلاٹ ہے 1000 گز کا اس کی جو مارکیٹ پرائس ہے وہ تقریباً 8 سے 10 کروڑ روپے ہے, اس کی 6 لاکھ ویلیو ہے. تو یہ ایک ظلم ہے. میں ایف بی آر کے چیئرمین صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا, گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی کروں گا کہ یہ کیا پاکستان میں ہو رہا ہے, اور اسپیشلی کراچی میں کیا ہو رہا ہے. اور یہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کے ساتھ ڈی جے سٹی کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہے. یا تو ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کے ریٹ کو نیچے لایا جائے, کیٹیگری 4-5 میں لایا جائے جیسے وہ سوسائٹیوں کے ریٹس ہیں, یا ابھی ان کو کیٹیگری 9 میں ڈالا ہوا ہے ڈی جے سٹی کو, تو یا ان سوسائٹیز کو سب کے ان کے ریٹ بڑھا کے ان کو بھی کیٹیگری 9 میں لیا تو پھر ایکول ہوگا, تو چیزیں ایکول ہوگا. تو میں کہتا ہوں پوری کراچی کی انویسٹمنٹ پیسہ سارا ڈی جے سٹی میں چلا جائے گا. اچھا میں آخر میں یہ اب ڈی ایچ اے میں جو لوگ انویسٹ کر رہے ہیں یا جو لوگ انویسٹ اگلے آنے والے وقت میں کریں گے, کیا مستقبل اور کب تک ہے کہ یہ واقعی ڈی ایچ اے سٹی جو ہے وہ واقعی ایسا بن پائے کہ لوگ کہیں ہاں یار جیسے ہم ڈی ایچ اے سٹی کے آمنے سامنے سوسائٹیز میں رہائش کر رہے ہیں وہ ڈی ایچ اے میں سوسائٹیز میں رہائش ہو جائے. کتنا کو وقت آپ سمجھتے ہیں ہو جائے گا؟ اس چیز سے آپ کے کوشچن بہت اچھا کوشچن. سے پہلے میں ایک بات کرتا ہوں, جیسے آپ نے مثال دی ایک بیریا ٹاؤن کی, میں اکثر وہاں جب بھی جاتے ہوئے ایک چکر لگا لیتا ہوں. تو میں ایک مثال کر رہا ہوں, وہ جو اس نے ایک انفراسٹرکچر اچھا دیا ہے, نو ڈاؤٹ انہوں نے اچھا دیا ہے, لیکن وہاں جو جس کیٹیگریز کے لوگ رہ رہے ہیں, اچھے لوگ ہیں, سب ہمارے بھائی ہیں, سب اونچ نیچ نہیں ہوتی. وہاں پہ اپنا لیاقت آباد, گلشن اقبال, گلستان جوہر, اس طرح اس قسم کی سوسائٹی وہاں پہ رہ رہی ہے.
ڈی جے سٹی میں جو لوگ آئیں گے، آفیسرز آئیں گے، اوپر کی وی آئی پی کلاس آئے گی، یہ لوگ آئیں گے، اس کا سٹینڈرڈ اس سے بہت اپ ہے. صحیح. اب ایک سال بعد جیسا بھی سیکٹر 3 میں ویسا نہیں ہے. ابھی دیکھیں سیکٹر 3 میں جائیں آلموسٹ وہ پیک ہو گیا ہے، بھر گیا ہے، اتنے گھر بن گئے ہیں اور آفیسرز کی مور دین 200 فیملیز ہیں وہاں پہ. اب ہم بھی ہماری اپنے بزنس فورم کی تقریباً 42 فیملیز انشاءاللہ شفٹ ہو جائیں گی آفٹر مارچ. تو اسی طرح یہ فارم ہاؤس جو بن رہے ہیں سیکٹر 1 میں، یہ جو فارم ہاؤسز ہیں یہ 2000 گز، 2500 گز، 3000 گز، آج بھی ان کی پرائسز جو ہیں یہ 6 کروڑ سے لے کے 10 کروڑ تک پرائسز ان کی. اور یہ ایک سال بعد جب اس کا پورا انفراسٹرکچر تیار ہو جائے گا، یہ آفٹر 6 منتھ سارے ہینڈ اوور ہو جائیں گے تو یہ، اور اس کے ساتھ میں یہ جو ملیر ایکسپریس وے M9 جس کی اناگریشن ہو چکی ہے یہ بھی 2 سال میں کمپلیٹ ہو جائے گا. تو میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں کہ لوگ ڈیفینس کا جو سب سے پوش علاقہ فیز 8 ہے، لوگ اس کو چھوڑ کے وہاں پہ رہیں گے. صحیح. وہ فارم ہاؤسز میں رہیں گے. وہ ایک پاکستان کی بڑی کلاس، وی آئی پی کلاس وہاں پہ رہے گی اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہاں پہ کیا ریٹس ہو جائیں گے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے 2 سال میں یہی فارم ہاؤسز ہیں یہ 15 سے 20 کروڑ روپے کا ان کا ریٹ ہوگا انہی کا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے جو ڈسٹینس ہے M9، یہ موٹر وے M9 بن رہا ہے، یہ تقریباً 20 منٹ کا رستہ رہ جائے گا. 20 منٹ تو مجھے یہاں سی ویو سے میرے گھر ہے، وہاں سے یہاں آنے میں 15-20 منٹ لگ جاتے ہیں. یہاں تو آپ کو ویسے بھی سگنل جو ہیں وہ 6 پڑ جاتے ہیں، وہاں فری سگنل کوریڈور 28 کلومیٹر ہوگا تو وہاں پہنچنا 20 منٹ، 39 کلومیٹر، وہ 39 کلومیٹر وہ آسان ہوگا. اس میں بہت شکریہ. اس کے ساتھ میں آپ کو ایک آخر میں ایک بڑی اہم بات کرنا چاہ رہا ہوں. بالکل. اچھا میں ایک چیز آپ سے سوال بھی بلکہ کرنا چاہ رہا ہوں. وہ سوال یہ آپ نے نا FBR سے بڑی شکایات کی کہ یہاں پہ انہوں نے یہ کیا، یہ کہ DHA. میرا سوال یہاں پر آپ سے یہ ہے کہ آپ لوگوں کے بلڈرز کی، آپ کی ایسوسیشن کی، سب کی شکایات ہوتی ہیں. اتنے بڑے آپ کاروباری ہیں، کروڑوں اربوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے، آپ لوگوں میں سے کیوں نہیں پریکٹیکلی اس میں پولیٹکس میں، سیاست میں، جہاں پر آ کر پاور میں ان چیزوں کو ایڈریس کیا جائے؟ ویسے تو وزیر اعظم کے تھرو، وزیر اعلیٰ کے تھرو، وزراء کے تھرو آپ پیغام پہنچا لیتے ہیں، خود پولیٹکس میں کیوں نہیں آتے کہ آ کے ٹھیک ہے معاملات حل کریں؟ دیکھیں میں اپنی بزنس کمیونٹی میں اور بلڈرز میں یہ بات کافی ٹائم سے چلا رہا ہوں. دیکھیں جس طرح یہ بلڈرز نے اپنا آباد کا سیٹ اپ کر لیا، یہ اپنا ٹیکسٹائل انڈسٹری والے ان لوگوں نے اپنا بنا لیا، چیمبر آف کامرس بنا لیا، فیڈریشن بنا لی، اس لیول پہ چلے گئے. ریئل اسٹیٹ کا ایسا کوئی ہمارا گورنمنٹ لیول پہ کوئی ایسا اتنا بڑا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے. میں یہی چاہ رہا ہوں، جیسے دیکھیں میری اپنی ذاتی خواہش ہے کہ انشاءاللہ جو بھی نیکسٹ الیکشن ہوں گے، ہماری ٹیم، ہمارے لوگ، ہماری ایسوسیشن کے، میں خود ایز اے MNA الیکشن لڑوں گا ڈیفینس سے انشاءاللہ. اور میں گورنمنٹ کے اداروں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ دیکھیں اب پاکستان میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے بعد سب سے بڑا جو سیٹ اپ ہے، جو گورنمنٹ آف پاکستان کو ریونیو دے رہا ہے سب سے زیادہ، وہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے. وہ آپ کو تقریباً سمجھ لیں پورے پاکستان کی 72 انڈسٹریز ڈائریکٹ انڈائریکٹ ریئل اسٹیٹ سے وہ ریلیٹڈ ہیں. آپ دیکھیں سیمنٹ فیکٹری ہوگی، سریا کی فیکٹری ہوگی، ہر قسم کی انڈسٹری جو ہے وہ انڈائریکٹ ریلیٹڈ ہے اس کے ساتھ میں لاکھوں لوگوں کو یہاں پہ روزگار ملا ہوا ہے. تو یہ ساری چیز اس کو دیکھتے ہوئے میں جو پاکستان کے بڑے بیوروکریٹس ہیں، جو بڑے تھنک ٹینک ہے، میں ان سے کروں گا کہ ہم جیسے لوگوں کو بھی چانس دیا جائے، جن کو اللہ نے برین دیا ہے، ان کے پاس اللہ پاک نے سوچ دی ہے، سمجھ دی ہے اور ان کا ایک بڑا سیٹ اپ ہے. اب ہمیں لوگ الحمدللہ لاکھوں لوگ جانتے ہیں ایز اے ریئل اسٹیٹ کے حساب سے، ہمیں بھی چانس دیا جائے ایز اے میئر کراچی یا گورنر سندھ کے لیے ہمیں بھی موقع دیا جائے. اور ہم وہ جو کام یہ لوگ سالوں میں نہیں کرتے، ہم وہ کام انشاءاللہ دنوں میں کر کے دکھائیں گے. یہ ہمارا ایم ہے، ہم نے اپنی انڈسٹری میں کر کے دکھایا ہے، تو یہ انشاءاللہ سب ہم کریں گے. اس کے ساتھ میں ایک اور بات کروں، ایک آخری بات کروں DHA سٹی کے بارے میں، کہ اب دیکھیں جیسے ARY لگونا آیا ہے، DHA سٹی میں لانچ ہوا ہے، یہ سارا یہ پروجیکٹ ہے، یہی صحیح. یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے، اگر یہ پروجیکٹ 3 سال میں انہوں نے ڈیلیور کرنا شروع کر دیا، 5 سال کا ٹائم ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ کیا پرائیویٹ ٹائکون اسٹارٹی اور کیا لوگ باہر سے، یورپ سے، پورے پاکستان سے لوگ یہ شہر دیکھنے آئیں گے، DHA سٹی دیکھنے آئیں گے. اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ آج سے 1 سال بعد اپنا DHA سٹی کس سٹیج پہ ہوگا. اور میں 1 سال بعد، آج سے 1 سے 2 سال کے پیریڈ کے درمیان فیز 8 کے جو ریٹس ہیں
اس کے ہاف سے پلس ریٹ ہو جائیں گے ڈی جے سٹی کے. اب سیکٹر 3 پورا ڈیولپ ہو چکا ہے, گھر بن چکے ہیں. سیکٹر 1 میں فارم ہاؤسز بن چکے ہیں بڑی تعداد میں. اس کے ساتھ میں اے آر وائی لگونا یہ اپنا انہوں نے شروع کر دیا ہے. اس کے ساتھ میں الحمدللہ 100 to 200 گھر ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. سیکٹر 14 سے سٹارٹ کریں گے. سیکٹر 5, 7, 2 یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے. اور ہائی رائز جو جیسے ڈی سی کے ابھی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی خود بڑے پروجیکٹ ابھی لانچ انہوں نے کر دیے ہیں. جیسے ڈی سی کے ہائٹس میں ہزاروں فلیٹس ہیں, وہ ہائی رائز بلڈنگ ہے سارا. تو انشاءاللہ صاحب میں ہم کام کریں گے. ڈی جے سٹی کا فیوچر بہت اچھا ہے, تو ہم آپ کو وہاں پہ آئیں گے, ہم آپ کو انشاءاللہ ویلکم بولیں گے. ہم چل کے سائٹ پہ وزٹ کریں گے. آپ کی بہت ساری باتوں سے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ زبردست ہے, لیکن اب میرا خیال اگلی ملاقات ہماری سائٹ پہ ہو تو آپ جو چیزیں بتا رہے ہیں ہمارے ناظرین نیچے بتاتے ہیں کہ سائٹ پہ جا کے بتائیں بھائی, دکھائیں کہ واقعی ایسا کچھ ہے. تو پھر اگلی ملاقات وہاں سائٹ پر آپ کے ساتھ عقیل صاحب کریں گے. آپ وہاں پہ انشاءاللہ جو ڈی جے سٹی کے بارے میں لوگوں کے ذہن ہے, مائنڈ ہے, وہاں ہم آپ کو دکھائیں گے, سرپرائز دکھائیں گے کہ ڈی جے سٹی میں کیا کچھ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے, کیا کچھ بن چکا ہے. ہم آپ کو ویلکم کریں گے اور بہترین پروٹوکول وہاں پہ دیں گے انشاءاللہ. آپ آئیں, آپ ہمارے مہمان ہیں, موسٹ ویلکم. چلیں, بہت شکریہ. عقیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, پریزیڈنٹ ڈی سی سوسائٹیز کے. اور لیکن ایک چیز بڑی اہم ہے کہ پاکستان میں اگر سرمایہ کاری کرنی ہے تو صرف اور صرف اوورسیز کے لیے ایک ہی چیز ہے, اور وہ ہے ایسی سوسائٹیز میں جو سکہ بند ہے. اور اس میں سر فہرست پاکستان میں ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, چاہے وہ کراچی ہو, لاہور ہو یا پھر اسلام آباد ہو, جہاں بھی اب تو کوئٹہ اور پھر پشاور کی بھی تیاری ہو رہی ہے. صرف اور صرف ڈی ایچ اے کو مد نظر رکھیں گے تو میرے خیال میں حالات آپ کے اور آپ کا مال دونوں بہتر ہو سکتے ہیں. مدثر اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کا بھی خیال رکھیے گا. اگر آپ کے کچھ سوال ہیں تو وہ ضرور ہمیں بتائیے گا. ہم نیکسٹ ملاقات میں اور اپنے نیکسٹ ایکسپرٹ سے وہ یقینی طور پر پوچھیں گے. اللہ حافظ.